باغوں کا شہر اسموک کے نرخے میں لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ مجموعی اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 297 تک جا پہنچا۔ برکی روڈ سب سے زیادہ آلودہ ترین علاقہ قرار، 700 AQI ریکارڈ۔ گلبرگ میں AQI 400، ٹاؤن شپ 382 ریکارڈ کیا گیا۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت۔ صوبائی دارالحکومت میں اسموک کی غیر معمولی شرح، محکمہ تحفظ ماحولیات کی پھرتیاں، صرف شفاف علاقوں سے اسموک کی شرح ریکارڈ کرنے کا انکشاف۔ پنجاب یونیورسٹی قائد اعظم کیمپس، FC کالج کنار روڈ میں آلودگی بے تحاشا۔ محکمہ شہر کے صنعتی اور پسماندہ علاقوں کا ڈیٹا حاصل کرنے سے گریزاں۔ شہر کی اہم شاہراہوں GT روڈ، J روڈ، مار روڈ کو مانیٹرنگ سے استثناء۔ مانیٹرنگ نہ ہونے کا معاملہ لاہور نیوز نے اٹھایا تھا۔ پنجاب کو چینی کا 64% برآمدی کوٹا ملے گا۔ 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کی جائے گی۔ وفاقی حکومت نے چینی برآمد کرنے کی حتمی منظوری دے دی۔ سندھ کو 30 اور خیبر پختونخوا کو 6% کوٹا ملے گا۔ وفاقی کابینہ نے شوگر ایڈوائزری بورڈ کو نگرانی کی ذمہ داری دے دی۔ ذرائع کے مطابق مارکیٹ میں نرخ بڑھنے پر چینی کی برآمد روک دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب دھی رانی پروگرام شروع۔ نئے جوڑوں کو ATM کے ذریعے 1 لاکھ روپے سلامی دی جائے گی۔ ہر جوڑے کے 20 مہمانوں کو کھانا بھی پیش کیا جائے گا۔ جوڑے کو ضروری فرنیچر، برتن، کپڑے اور دیگر روزمرہ استعمال کی اشیاء کا تحفہ دیا جائے گا۔ اجتماعی شادیوں کے لیے پنجاب دھی رانی پروگرام کے تحت درخواستوں کی وصولی شروع۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت پنجاب بھر میں تعمیرات کا آغاز۔ پہلی قسط حاصل کرنے والوں نے اپنے گھروں کی تعمیر شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ کی دوسری قسط کا اجرا شیڈول کے مطابق یقینی بنانے کی ہدایت۔ مریم نواز نے صوبائی وزیر بلال یاسین کو فیلڈ میں مانیٹرنگ کی ہدایت کر دی۔ پنجاب حکومت نے دفعہ 144 کے نفاذ کا اختیار ڈپٹی کمشنرز کو دے دیا۔ پنجاب اسمبلی سے مسودہ قانون کی منظوری کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈپٹی کمشنرز اپنے ضلع میں ضرورت کے مطابق 30 دن تک دفعہ 144 لگا سکیں گے۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب کو 90 دن تک دفعہ 144 کے نفاذ کا اختیار دیا گیا۔ 90 یوم سے زائد عرصے کے لیے دفعہ 144 کے نفاذ کا اختیار کابینہ کے پاس ہوگا۔ حکومت پنجاب نے کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 میں ترمیم کر دی۔ تحریک انصاف آئینی ترمیم کی آڑ میں NRO لینا چاہتی ہے۔ PTI کی خواہش ہے کہ ملک میں افراتفری رہے۔ رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کی پریس کانفرنس، کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے آئین کو مضبوط کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے پارلیمان کی بالادستی سے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 45 سال بعد انصاف ملا۔ پیپلز پارٹی افواج پاکستان اور اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ تھانہ اکبری گیٹ کی حدود میں دوہرے قتل کی واردات۔ داماد نے ساس اور سسر کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ جاں بحق میاں بیوی کی شناخت شایان اور شبانہ کے نام سے ہوئی۔ مرکزی ملزم واقعے کے بعد فرار، مقدمہ درج۔ FIR کے مطابق ملزم فیصل بیوی سے ناراضی پر صلح کرنے گھر آیا تھا۔ سول ایوییشن حکام کی لاپرواہی۔ لاہور ایئرپورٹ کے اطراف میں پرندوں کی بھرمار۔ طیاروں سے پرندے ٹکرانے پر قومی ایئر لائن کو کروڑوں کا نقصان۔ اس سال جنوری سے ستمبر تک PIA کے طیاروں سے پرندے ٹکرانے کے 83 واقعات رپورٹ ہوئے۔ مسافروں کی زندگیاں بھی داؤ پر لگ گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کسان کارڈ کی فعالیت اور انسداد اسموک اسکواڈ کی لانچنگ تقریب۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی خصوصی شرکت۔ مریم اورنگزیب اور وزیر زراعت پنجاب عاشق کرمانی نے انسداد اسموک اسکواڈ گاڑیوں کا معائنہ کیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ اسموک کے خاتمے کا دور دیکھیں گے، سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اب اسموک خاتمے کے لیے قدم اٹھائیں گے تو 8 سے 10 سال کا وقت لگے گا۔ آج
جو کسان کارڈ کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو اینٹی اسموگ میٹیگیشن پلان ہے، ان کا جو ویژن ہے کہ اسموگ کو نہ صرف ختم کرنا ہے لاہور کے اور پنجاب کے شہریوں کے ساتھ مل کے، بلکہ اپنے ماحول کو پاک کرنا ہے، جو گرین پنجاب کا ان کا ویژن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آتے ہی اسموگ کے خلاف اعلان جنگ کیا، پہلی دفعہ سیکٹورل پالیسی کہ تمام سیکٹرز کو، تمام ڈپارٹمنٹس کو اکٹھا کر کے ایک ویژن دیا۔ پنجاب میں ڈینگی کے ڈنگ تیز، 24 گھنٹوں میں مزید 80 افراد شکار، راولپنڈی سے 74، لاہور سے 3 کیس رپورٹ، اٹک، چکوال اور ساہیوال سے ایک کیس رپورٹ، ایک ہفتے میں 838، رواں سال اب تک 4297 ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر لاہور کلین مشن جاری، ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا نشتر ٹاؤن کے مختلف مقامات کا دورہ، ڈینگی ورکر سے ملاقات میں ڈینگی صورتحال پر تبادلہ خیال، بولے ڈینگی لاروا یا مریض کی نشاندہی پر متاثرہ گھر اور گرد و نواح کے گھروں میں فاگنگ یقینی بنائیں، ڈینگی ورکرز کو مکمل سہولیات فراہم کی جائیں۔ سید موسیٰ رضا ہارون پارک میں صفائی کے ناقص انتظامات پر برہم، صفائی ستھرائی کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت جاری۔ ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں انٹرنیشنل ریسکیو چیلنج کا آغاز، مشق میں 23 ممالک کے 274 مندوبین کی شرکت۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیع کہتے ہیں ریسکیو ٹیم کا اقوام متحدہ کی انسراغ سرٹیفائیڈ ریسکیو ٹیم بننا پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔ اس طرح کے ایونٹس عالمی سطح پر پروفیشنل ٹیموں میں پیشہ ورانہ صلاحیتیں بڑھانے میں ہمیشہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسیز کی اتھارٹی بنانے کی منظوری دے دی، پہلے مرحلے میں پنجاب کے 5 واساز کو اتھارٹی کا درجہ دینے کی تجویز۔ واسا کا بطور اتھارٹی قیام عمل میں لانے سے ادارے پر ڈی جی تعینات کیا جائے گا۔ اتھارٹی بنانے کے بعد یہ ادارے ریونیو اور اخراجات کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اتھارٹی کی تشکیل کے لیے مسودہ پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ بارشی پانی کو محفوظ بنانے کے لیے مزید 8 واٹر ٹینکس کی تعمیر کا منصوبہ، رواں ماہ ہی ٹینڈرز طلب کیے جانے کا امکان۔ پنجاب حکومت نے بجٹ میں واٹر ٹینکس کی تعمیر کا منصوبہ شامل کیا ہے۔ واسا کا شعبہ کنسٹرکشن واٹر ٹینکس کی تعمیر کا کام کرے گا۔ ڈریم پارک راوی روڈ واٹر ٹینک کی تعمیر کے لیے 58 کروڑ 90 لاکھ روپے، بی بلاک تاجپورہ واٹر ٹینک کے لیے 1 ارب 12 کروڑ 50 لاکھ روپے کا تخمینہ منظور۔ ریلوے اسٹیشن، کوپر روڈ اور وارث روڈ پر واٹر ٹینکس بنانے کے لیے بھی فنڈز منظور۔ پنجاب یونیورسٹی لاء کالج کے طلباء کا فیسوں میں اضافے کے خلاف احتجاج، پرنسپل آفس کے باہر دھرنا دے دیا۔ مظاہرین کے مطابق پچھلے سال کی نسبت فیسوں کو ڈبل کر دیا گیا ہے، نئے داخل ہونے والے ایک بھی اسٹوڈنٹ کو ہاسٹل نہیں دیا گیا۔ پرنسپل لاء کالج مطالبات پیش کرنے والوں پر پریشر ڈالتے ہیں، جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے احتجاج جاری رہے گا۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول کینٹ کا اچانک دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ بولا شرح خواندگی میں اضافے کے لیے تعلیم پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ تعلیمی قابلیت بڑھانے کے لیے اساتذہ کی ٹریننگ انتہائی ضروری ہے۔ اسکول سربراہان کو ٹائم ٹیبل پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی۔ مانیٹرنگ اور تعلیمی معیار کی بہتری کے لیے اب خود اسکولوں کا معائنہ کروں گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی سستی، ایجوکیشن اتھارٹیز میں افسران کی تقرریاں التوا کا شکار۔ صوبے کی 36 ایجوکیشن اتھارٹیز میں نئے سی ای اوز تعینات ہونے ہیں۔ قائد اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ سے ٹریننگ کے بعد امیدوار تعیناتی کی منتظر۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق 1 سے 2 میں امیدواروں کی تقرری کر دی جائے گی۔